یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا حضرت علی، میرے بیٹے نے میرے ساتھ زبردستی غلط کام کیا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ میں زنا کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے جو فیصلہ سنایا، اس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں یا علی لکھ کر آگے شیئر کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے، یعنی کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں زنا کیا ہے۔ تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے اور آپ نے اس لڑکے کو پکڑ کر فوراً سزا دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو پکڑا گیا، اسے زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جانے لگا۔ یاد رہے، اسلام میں شادی شدہ سے زنا کرنے پر سنگسار کرنے یعنی کہ پتھر مار مار کر مارنے کی سزا ہے، اور غیر شادی شدہ سے زنا کرنے پر 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے لے جانے لگے۔ وہ لڑکا اونچی آواز میں پکارنے لگا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی لڑکا زور زور سے پکار کر رہا ہے، تو یہ دیکھ کر آپ ان لوگوں کے قریب گئے اور ان کو روکا۔ پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، کیوں پکار کر رہا ہے؟ آخر تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، یا حضرت علی، یہ لوگ جس جرم کی سزا مجھے دینے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ جرم میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میرے اوپر لگایا گیا جرم جھوٹ اور غلط ہے، اور الزام لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، اس معاملے کو دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ اگر یہ لڑکا سچ میں گناہگار نکلا تو تم اس کو سزا دے دینا۔ اس کے بعد میں دوسرے دن حضرت علی نے اپنی بارگاہ میں اس عورت کو اور اس کے بیٹے دونوں کو طلب فرمایا۔ پھر آپ کی بارگاہ میں دونوں ماں بیٹے حاضر ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے، یعنی کہ کیا یہ لڑکا تمہارے ساتھ میں زنا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یا علی، اس لڑکے نے میرے ساتھ میں زنا کیا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر میں اس لڑکے کا اتنے حق مہر کے بدلے میں تمہارے ساتھ میں نکاح کر دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ عورت چیخ اٹھی اور کہنے لگی، یا حضرت علی، کیا کسی کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، یا حضرت علی، یہ لڑکا واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ میں بدکاری کر سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تو پھر اے عورت، تو نے اپنے بیٹے پر ایسا جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ تو یہ سن کر وہ عورت رونے لگی
اور کہنے لگی یا علی، میری شادی ایک بہت ہی امیر شخص کے ساتھ میں ہوئی تھی، اس کے پاس میں بہت زیادہ جائیداد تھے۔ ابھی میرا یہ بیٹا دودھ پیتا بچہ ہی تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے برگلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو تو کہیں پر چھوڑا تاکہ یہ ساری جائیداد ہمیں مل جائے۔ یا حضرت علی، میں میرے بھائیوں کی باتوں میں آ گئی اور میں میرے اس بیٹے کو دور جنگل میں لے گئی اور وہاں پر اس کو چھوڑ کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ اس کے بعد میں جب میرا یہ بیٹا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے انگڑائی لی اور یہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے برگلانا شروع کر دیا کہ اپنے باپ کا جائیداد کا وارث تو یہ پھر آ گیا ہے، اب ہمیں یہ جائیداد نہیں ملے گی، اس لیے تم اسے جھوٹا الزام لگا کر پھنسا دو اور اس کی زندگی کی سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اس لیے میں نے اپنے اس بیٹے پر یہ جھوٹا الزام لگا دیا۔ یا حضرت علی، میں اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بالکل بے قصور ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے اور اس عورت کے بھائیوں کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ جب اس فیصلے کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے اسلامک نالج کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔